بہت عزیز بچوں، مضمون فہم القرآن سبق نمبر 2 کی حصے گرامر کی آج لاسٹ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آئیے سب مل کے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کو مس مریم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچوں کو تعبیر اسکولنگ سسٹم کی آن لائن ویڈیوز میں خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب بچے اپنی اسٹڈی میں بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے۔ چلیے بچوں، فہم القرآن پیج نمبر 18 اور 19 نکال لیجیے۔ آج اس کی حصے گرامر کی لاسٹ ویڈیو ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو جو الفاظ سکھاؤں گی وہ ہیں ہوا اور ہما، ٹھیک ہے۔ جب ہم عربی بولتے ہیں بچوں، عربی بول چال کرتے ہیں تو اس میں یہ ورڈز اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ کون سے ورڈز؟ ہوا، ہیا، ہوا، ہیا۔ دیکھیں بچوں، پہلا لفظ جو ہے ہوا، اس کے میننگ ہے وہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے ہیا، اس کے میننگ بھی ہیں وہ کے۔ لیکن اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا یہ ہوا اور ہیا دونوں کے میننگ وہ کے ہیں؟ تو آخر اس میں پھر فرق کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے بچوں، ہوا کا لفظ مردوں کے لیے یا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہیا کا لفظ مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جب ہم جملے لکھتے ہیں تو ان الفاظ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کسی مرد کے لیے بات ہو رہی ہے یا کسی عورت کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو جملے بنواؤں گی اور اس میں ہوا اور ہیا کا استعمال بتاؤں گی۔ آپ سب نے اسے غور سے دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور بچوں پھر ایز اٹ از اپنی کاپی میں بھی اتار لینا ہے، یا تو آپ اسکرین شاٹ کے ذریعے سے ہی اپنی کاپی میں اس کا ورکنگ کو اتار لیجیے، یا آپ کے پیج نمبر 18 اور 19 کے اوپر بھی یہ ورکنگ موجود ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب دیکھیں، کسی لفظ کے آخر میں اگر میں نے ابھی ہوا اور ہیا کا آپ کو بتایا، اب ہاں کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اگر کسی لفظ کے آخر میں ہاں لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس عورت کا، جیسے نیچے مثال میں موجود ہے، ربھا، رب، رب، ہاں اس عورت کا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کے دو الفاظ اور ہیں، اس کے معنی آپ خود سے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ دین، دینہا، دین ہاں اس کا، کس کا؟ اس عورت کا۔ کتابہا، کتاب اس عورت کی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب دیکھیے یہ مؤنث اور مذکر کا ہم فرق کس طرح سے کریں گے۔ یہ دونوں کالم میں نے ایک ساتھ لکھ دیے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں میں سے مؤنث کو علیحدہ کرنا ہے اور مذکر کو علیحدہ کرنا ہے۔ جیسے کہ ربہ، ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے بچوں؟ مرد کی طرف یا مذکر کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ ربہ، اس مرد کا رب، ٹھیک ہے۔ ربہا، اس عورت کا رب، ٹھیک ہے۔ کتابہا، اس عورت کی کتاب۔ بالکل اسی طریقے سے اگلی لائن میں آپ دیکھ لیجئے گا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اب بچوں میں ہاں کا جو ابھی آپ کو میں نے بتایا نا، ہاں کا لفظ عورت کے لیے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں اس کی بول چال میں، عربی بول چال میں ہاں کا استعمال کر کے آپ کو بتاؤں گی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہاں اور ہو ہمیشہ جملوں کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ لفظ ہے من ربہا، من کون ہے؟ من کی میننگ ہوتے ہیں کون؟ رب، رب ہاں اس عورت کا۔ دیکھیے ہاں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ربہ اللہ، اس عورت کا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہے ما دینہا، اس کا دین کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ دینہا الاسلام۔ اس کی طرح پورا کالم آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو
سمجھ کے اپنی کاپی میں اتار لینا، ٹھیک ہے؟ 2 بتا دیے میں نے، باقی کے الفاظ آپ خود پڑھیے گا۔ اب مرد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مرد کے متعلق ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خواتین کے لیے مؤنث کے لیے ہا کا اور مردوں کے لیے ہو کا۔ من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ ربہ اللہ، جواب بھی وہی ہوگا جیسا سوال ہوگا، ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ ما دینہ، اس کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام، اس کا دین اسلام ہے۔ ما کتابہ، اس کی کتاب کیا ہے؟ ما کے میننگ کیا کے ہیں؟ شروع میں ما جب لگ جاتا ہے تو یہ کیا کے معنوں میں دے رہا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کتابہ القرآن، اس کی کتاب قرآن ہے۔ بچوں آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ میں نے ہوا اور ہیا کے میننگ کو آپ کو سمجھایا اور اس کے فرق کو بتایا کہ ہوا مردوں کے لیے اور ہیا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہو اور ہا کا استعمال بھی میں نے آپ کو بتایا۔ دیکھیے بچوں، مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ ویڈیو آ گئی ہوگی اور اس کی ورکنگ آپ یہیں سے ایز اٹ از کریے گا اور باقی کی پیج نمبر 18 اور 19 فہم القرآن میں سے آپ نے کرنی ہے۔ بچوں آپ کو ایک بہت اچھی بات کہہ کے اپنی ویڈیو کا اختتام کروں۔